تو تھوڑا سا تعاون کریں. میرا دل کر رہا ہے یہ حج کے بارے میں چند شعر پڑھنے کے لیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر. جو محبت سے اونچی آواز سے پڑھے گا اللہ ان سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے گا. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، و نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید و رسالت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ملک پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ کچھ جا چکے ہیں، کچھ جانے کی تیاریوں میں ہیں. اللہ پاک صاحب کی حاضری اپنے دربار دور بار میں قبول و منظور فرمائے اور مناسک حج، ارکان حج دین اسلام کے مسائل کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرمائے.
ایک بات مسئلے کے طور پر یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بڑی جو عبادات ہیں جن کا کرنا ایک عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، وہ 4 عبادات ہیں۔ ایک نماز ہے، ایک حج ہے، ایک روزہ ہے اور ایک زکوٰۃ ہے۔ اور یہ عبادات جو ہیں اللہ پاک کے اس قانون کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، بیٹھ کر بھی اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہو گیا ہے، تو اس کو نماز معاف ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، پیسہ ہونے کے باوجود سفر نہیں کر سکتا، سفر بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں خطرات ہیں، مشکلات ہیں، اور گھر اس کا محفوظ نہیں ہے، اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے، روزہ بھی اسی پر رکھنا فرض ہے جو بندہ تندرست ہو، روزہ نبھا سکتا ہو، ورنہ فدیہ کی صورت موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آسانیاں اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ مدد تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں جیسے بھی ہوں وہ بہرحال کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ضرور ہی میری عبادت کریں۔ جو ان عبادات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ توحید پر ایمان رکھے، رسالت پر ایمان رکھے، ضروریات دین کو مانے، دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، تو یہی اس کے لیے اس کی نجات کا سامان بن جائے گا۔ لیکن ایک بندہ خواہ مخواہ معذور بن جائے اور ایک عبادت کو ترجیح دے اور دوسری کی طرف توجہ ہی نہ کرے، تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ آج کل یہ عموماً لوگ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ حج کرنا بڑا مشکل کر دیا گیا ہے، حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب کوئی ہوگا قسمت والا جو حج کرنے کے لیے جائے، تو حج تو مہنگا ہو گیا، نماز تو مہنگی نہیں ہے، نماز تو سستی ہے، نماز پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ تو وہ لوگ جو حج نہیں کر سکتے وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو روزے نہیں رکھ سکتے وہ نماز کی پابندی کریں، جو عبادت وہ کر سکتے ہیں وہ تو ان کو لازماً کرنی چاہیے نا، جو نہیں کر سکتے وہ ان پر فرض ہی نہیں۔ ساری عمر آپ کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے، تو اس حال میں بندہ فوت ہو جائے تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا۔ ساری عمر آپ پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا، تو کل قیامت کے دن آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بندہ ساری عمر خدا نخواستہ بیمار رہتا ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ فدیہ ادا کر سکے، وہ توبہ استغفار کرتا رہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن جو کام بندہ کر سکتا ہے اس کے باوجود اگر نہ کرے تو پھر اس کی نیت کی خرابی بھی ہے، اور نیت کی خرابی کو اللہ سے بڑھ کر کون بہتر جانتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں آپ
منظر دیکھتے رہتے ہیں رمضان شریف کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد کتنی کمی آ جاتی ہے۔ حالانکہ نماز پورا سال جیسے رمضان میں فرض ہوتی ہے، اسی طرح پورے سال کے ایک ایک دن میں نماز فرض ہوتی ہے، لیکن لوگ نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، اور نماز کچھ ایک دو پڑھ لیتے ہیں، کچھ صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ صرف فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اپنی مرضی سے، ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کوئی کون ہوتا ہے پوچھنے والا، یعنی ایسے کہتے ہیں جیسے اللہ بھی ان سے نہیں پوچھ سکتا، کہ کل اللہ بھی کہے گا ٹھیک ہے نماز پڑھنا تیرا ذاتی معاملہ تھا تو انہیں نہیں پڑھی، چلو ہاں اس میں مجھے دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایسی بات کرنے سے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ چلو بندوں کے سامنے تو ہم یہ کہہ دیں گے یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ تو عبادات جو ہیں یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، یہ ان 4 عبادتوں میں یا تو بدنی عبادت ہوگی، صرف بدنی عبادت، اور اس میں مال کا عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے نماز ہے، نماز بدنی عبادت ہے، روزہ ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، کچھ ادائیگی نہیں کرنی پڑتی، اور یا صرف مالی عبادت ہوتی ہے جیسے زکوٰۃ ہے، اس میں بدن کا کوئی تعلق نہیں آتا۔ اور حج جو ہے نا، حج یہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، مالی عبادت بھی ہے، مال خرچ ہوتا ہے، اور بدنی عبادت بھی ہے کہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، اور گھر سے کئی دن یا کئی مہینے، آج کل تو دنوں کے اندر حج ہو جاتا ہے، لیکن کسی دور میں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حج کرنا کتنا مشکل تھا، اب تو ہر کام آسان ہو گیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہندوستان میں جن 7 مسلمان صالح اور نیک بادشاہوں نے حکومت کی ہے، یا جو سمجھیں کہ 7 خاندانوں نے حکومت کی ہے 700 سال، ہندوستان میں ان کی 700 سال حکومت قائم رہی، ان میں بڑے بڑے نیک بادشاہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بادشاہ مسجد بنائی انہوں نے، ٹوپیاں سی کے قرآن پاک کی خطاطی کر کے وہ اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس کی فوج کے سپاہی تھے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس کی فوج کے سپاہی تھے، اور آپ نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی صدی کا مجدد لکھا ہے اورنگزیب عالمگیر کو، مجدد اسلام۔ ایسے نیک بادشاہ بھی تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، عدل کرنے والے تھے، ان میں سے جو جتنا بھی گیا گزرا تھا آج کے بادشاہوں سے 1000 درجے بہتر تھا۔ جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں نا، اللہ ان سے ہماری جان چھڑائے اور کوئی ان کا غلام پیدا کرے، جو لوگ، یعنی آپ دیکھو کہ لوگ بیچارے ترلے لے رہے ہیں، یہ برائلر مہنگا ہو گیا نا، تو لوگ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دے رہے ہیں جی گوشت کھانا بند کر دو۔ اب یہ ترلے نہیں تو اور کیا ہے؟ کون بند کرے گا؟ غریب بندہ بند کر دے گا، امیر تو نہیں بند کرے گا۔ یہ جس کے گھر میں مہمان آ گئے ہیں وہ تو بیچارہ لے گا، مجبوری ہے۔ یہ بادشاہوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام الناس جو ہے نا وہ ان چیزوں پر قابو نہیں پا سکتے۔ بادشاہ ایک حکم جاری کرے، ہر طرف صفایا ہو جاتا ہے اور معاملہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بل زیادہ آ رہے ہیں، بیچارے مزدور لوگ جس کے 4-5 بچے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ گزارا کرتے ہیں۔ اچھا بھلا متوسط طبقہ جو ہے وہ گزارا کرنا اس کا بڑا مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ الگ ایک رونا ہے جو ہم روز روتے رہتے ہیں۔ ان 7 بادشاہوں میں سے، یہ 7 خاندانوں میں سے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، ان میں سے شدید خواہش کے باوجود کسی ایک نے بھی حج اور عمرہ نہیں کیا۔
ہاں جی، بادشاہ ہو کر ان کی حکومت چھوٹی موٹی نہیں تھی. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ پورے علاقے پر ان بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی. کوئی ایک بھی نہیں جا سکتا. شوق بھی تھا، تڑپ بھی تھی، روتے بھی تھے. یہ اورنگزیب کے بارے میں آتا ہے کہ 400 بندوں کو ہر سال حج کے لیے بھیجا کرتا تھا، 400 بندوں کو. اور جب کشتیاں چلتی تھیں تو ان کو چھوڑنے آتا تھا ساحل سمندر پر، اور پھر ان کو پیغام دیتا تھا کہ بڑے خواجہ سے کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اورنگزیب کو ہندوستان کی جیل سے کب رہائی ملے گی کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. بادشاہ کا اپنے ملک سے غائب رہنا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بس اس کا ملک گیا، وہ ملک سے باہر گیا تو اس کا ملک کے اوپر فوراً حملہ ہو جاتا تھا. دوسرے لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیا کرتے تھے. چنانچہ ملتان کے اوپر حکومت تھی مظفر بادشاہ کی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ رنجیت سنگھ نے اس پر بڑے حملے کیے، لیکن ہر بات پٹ جاتا تھا. اور مظفر کی بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کرے، لیکن خطرہ تھا کہ اگر وہ اپنے حکومت سے غائب ہوگا تو بعد میں حملہ ہو جائے گا اور ملک اس کے ہاتھوں سے چلا جائے گا. رنجیت سنگھ جو ہے وہ اورنگزیب کے 25 سال کے بعد آیا تھا، اور لاہور کے اوپر اس کی حکومت تھی رنجیت سنگھ کی. مظفر نے اپنا ذوق شوق پورا کرنے کے لیے اور اپنی شدید خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو اور وزراء کو ان کی خوب ذہن سازی کی، ان کو تیار کیا کہ میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو تم نے میرے بعد حکومت کو سنبھالنا ہے. اور یہ رنجیت سنگھ جو ہے کوئی شے نہیں ہے، ایسے کئی حملے کیے ہیں، ہر بار پٹ گیا ہے اور شکست ہوئی ہے. یہ شرابی ہے، کبابی ہے. بہرحال حج کا اس نے ارادہ کیا، قافلہ اپنے ساتھ لیا. جن کشتی پر سوار تھا، جب کراچی پہنچے تو کشتیاں ٹوٹ گئیں اور وہاں کے حکمران نے 5 نئی کشتیاں پیش کی اور بڑی مہمان نوازی کی. جدہ پہنچ گیا، حج کیا. حج سے واپس آیا تو ملتان پہ گولے برس رہے تھے. رنجیت سنگھ نے حملہ کر دیا تھا اور جنگ بہت طویل ہو گئی. رنجیت سنگھ بھی تھک گیا. اس نے مظفر کو پیغام بھیجا کہ ایک کاغذ کے اوپر صرف اتنا لکھ دے کہ میں معافی چاہتا ہوں تو جنگ بند کر دی جائے، بلکہ میں اپنی حکومت بھی تیرے سپرد کر دوں گا. تو اس نے بڑا غیرت مندانہ جواب دیا. اس نے کہا کہ ابھی تو میں اللہ سے معافی مانگ کے آیا ہوں، اب تو اسے معافی مانگوں تو میری غیرت جو ہے نا یہ گوارا نہیں کرتی. پہلے جو لوگ تھے بڑے غیرت مند ہوتے تھے، اور ایمان ہے ہی غیرت کا نام. جس میں غیرت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کی خیر منائے. وہ پٹھانوں میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ یہ گناہ گار تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ بغیرت کس نے پیدا کی ہے. غیرت جب ختم ہوتی ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تغدو میں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات خواب میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس تشریف لائے، اور حضور پاک نے فرمایا، اے بہاؤالدین اپنے قدم سمیٹ لو، مظفر آ رہا ہے. چنانچہ اگلے ہی روز مظفر شہید ہو گیا. تو یہ مشکلات تھیں حکمرانوں کے لیے کہ وہ اتنا عرصہ اپنے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ بس آؤ جاؤ اور دنوں میں ہو جاتا تھا، کئی مہینے لگتے تھے، بلکہ کبھی سال بھی لگ جاتے تھے. اب تو ناشتہ یہاں کرو اور دوپہر کا کھانا مکے میں، اور شام کو مدینہ چلے جاؤ. اور راستے میں اتنا آسان ہوتا ہے، جہاز کے اندر ماشاءاللہ کوکا کولا بھی آ رہا ہے، پیسٹریاں بھی آ رہی ہیں، اور یہ بھی آ رہا ہے، اور وہ، اور حاجیوں کا دل بہلانے کے لیے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو
ہمارے بغیرت ہونے کی علامت ہے۔ وہ حاجیوں کو کا دل بہلا رہی ہیں، ان کے سامنے کبھی بے پردہ ہو کر آ رہی ہیں، ادھر احرام باندھا ہوا ہے، ادھر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، ادھر گپے مار رہا ہے، فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، یہ لڑکوں کی مردوں کی بھی ڈیوٹی لگائی جا سکتی، کم از کم جو حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کی جا رہے ہیں نا، ہاں ان کے سامنے تو جوان بچیوں کو اس طرح بے پردہ ہو کر نہ آنے دیا جائے۔ اس لیے شاید ہمارے حج میں وہ اثر نہیں رہا، حج کرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، حاجیوں کے بارے میں ایسے ایسے لطیفے مشہور ہیں۔ ایک عورت کہتے ہیں کپڑے دھو رہی تھی، وہ ایک بندہ پاس سے گزرا تو جو کپڑے دھلے ہوئے تھے وہ اٹھا کر لے گیا، تو عورت کہتی ہیں حاجی صاحب میرے کپڑے واپس کر دو، تھوڑی مہربانی۔ وہ کہتے ہیں تجھے کس نے کہا میں حاجی ہوں؟ کہتے ہیں یہ حاجیوں کے کام ہی آج کر کے طور کے اندر۔ یہ آپ کو لطیفہ سنایا ہے، لطیفے پہ مسکرا دینا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، مسجد میں ہنسنا منع ہے۔ بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی جاندے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے نو اے کی کیتی جاندے ہو۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے دو طرح کے فتوے تھے حج کے بارے میں، کیونکہ حج اتنا مشکل تھا کہ ایک دفعہ کئی 100 بندے حج کرنے کے لیے گئے، ان میں سے صرف 11 بندے واپس آئے تھے، باقی آتے جاتے ہوئے راستے میں بیچارے شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ پہلا فتویٰ ان کا یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ راستے ایسے ہو گئے ہیں اور مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ آنا جانا جو ہے نا وہ اپنی گویا یوں کہو کہ خودکشی کرنے کے اگرچہ حاجی جب فوت ہو جاتا ہے آتے جاتے تو اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ مشکلات اتنی ہیں کہ ایسے لگتا کہ جیسے اپنی جان جو ہے وہ خود بخود بندہ ختم کر دیتا ہے، لہذا حج کرنا ہندوستان کے مسلمانوں پر فرض ہی نہیں۔ اور دوسرا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی بندے کو زیادہ شوق ہو اور حج کرنا ہی چاہے تو وہ 2 کام کر کے جائے، ایک یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنی جائیداد تقسیم کر کے جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، عرب کے عالم ہیں، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، مم ماتا بطریق مکہ تا جوعان۔ اس کتاب میں ان حاجیوں کا ذکر ہے جن میں علماء بھی ہوتے تھے، محدثین بھی ہوتے تھے اور مجتہدین بھی ہوتے تھے، لیکن مکے کے راستے کے اندر آتے جاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور راستے میں ڈاکو اور یعنی اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے۔ اور دوسری کتاب انہوں نے لکھی مم ماتا بے طریق مکہ تا عطشان۔ پہلی کتاب میں بھوک کی وجہ سے جو حاجی آتے جاتے شہید ہو گئے، اور دوسری کتاب کے اندر پیاس کی وجہ سے آتے جاتے جو لوگ شہید ہو گئے۔ آج ہمیں اللہ پاک نے کتنی سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی کئی لوگ اتنے ناشکرے ہوتے ہیں کہ سہولتوں کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، جو اللہ نے دیا ہے وہ نہیں دیکھتے، اور جو نہیں ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ کئی انگریز کے دور انگریز کا دور بڑا اچھا تھا، پہلا زمانہ بڑا اچھا تھا، گھی جو ہے وہ 1 روپیہ کلو ملتا تھا، تب 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا نا۔ کپڑوں کے جس کے پاس زیادہ کپڑے ہوتے 1-2 سوٹ اس کے پاس ہوتے تھے، اب ہر بندے کے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ پوری الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ دیہاتوں کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا، کئی دیہاتوں میں ایک حکیم ہوتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر ہمارا گاؤں جو ہے بہت بڑا گاؤں ہے، 12 گاؤں تھے جن میں ایک حکیم صاحب تھے،
اور بیمار کو ایسے لے کر جاتے تھے جیسے چارپائی کے اوپر جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ سائیکل کسی کسی کے پاس ہوتا تھا، ہمارے پورے گاؤں میں موٹر سائیکل نہیں تھا کسی کے پاس۔ ایک دفعہ ایک چودھری صاحب موٹر سائیکل پہ آئے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا کہ اب ہر بندے کے پاس ایک بندے کے پاس 6 7 گاڑیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی پہلا دور بڑا اچھا تھا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم اس طرح کے ناشکری کے کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان پہ لاتے ہیں۔ یہ جو مکے کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے فقہاء تھے، بڑے بڑے محدثین تھے۔ انہی میں امام ابو بکر خصاف رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جن کی مشہور کتابیں ادب القاضی ہے، کتاب الحیل ہے اور کتاب النفقات ہے۔ فتاوی شامی جیسے مفتی اعظم نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر یہ زندہ رہتے تو کبیر فی العلم یقلد، ان کی تقلید کی جاتی جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تقلید کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کی اس انتہا تک پہنچ کر بھی ظاہری وسائل جو ہیں وہ ان میں کافی کمی ہوتی تھی بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی۔ اب ماشاءاللہ کئی علماء ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے بے شمار وسائل عطا فرمائے ہیں، لیکن اس دور میں صرف لوگ اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھتے تھے۔ کوئی خدمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، حکومت کچھ تعاون کرتی ہے، ہاں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ، یہ پہلا لفظ ہے، للہ، یہ بڑا قابل غور ہے۔ بڑی سے بڑی عبادت کے اندر اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو بجائے وہ عبادت کا ثواب ملنے کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اب نماز سے بڑی عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، لیکن اس میں بھی اگر ریاکاری پیدا ہو جائے تو اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ ہر عبادت میں خلوص نیت کا ہونا، نیت کا صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو بھی عبادت کرنی ہو تو اس سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ تو وَلِلَّهِ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ حج پہ جاتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے یار نہ کبھی اس نے نماز پڑھی ہے، نہ کبھی اس نے زکوٰۃ دی ہے، نہ کبھی اس نے روزہ رکھا ہے، حج پہ جانے کا کیا مقصد؟ یہاں کی بات نہیں کر رہا، آپ کہیں اور علاقوں میں جائیں نا، اندرون شہر ہی چلے جائیں۔ میں تو وہاں 30 سال رہا ہوں اور میں منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے حج تے بھیجو، ہاں اتنے جنت البقیع جا کے دفن ہو جائیں گے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، نام اس کا معراج دین تھا، بابا معراج دین، اور اس کو ماجا کہتے تھے۔ تو حج کرنے کے لیے گئے، کبھی نماز نہیں پڑھی، واپس آئے تو اس کے دوست جو ہے نا بابے پرانے، ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے تو ایک کہتا ہے سنا ماجیا کی حال ہے تیرا؟ تو اتنی بڑی گالی دے کر کہتا ہے اینے لکھ روپیہ لا دیتا ہے جب میں ماجے دا ماجا ہی رہا ہوں۔ میں نے حاجی صاحب کہہ رہے حاجی کہلانے کے لیے حج نہیں کرنا چاہیے، جیسے نمازی کہلانے کے لیے بندے کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مولانا بشیر صاحب کوٹلی لوارا والے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک بندے کو میں نے کہا نام کیا آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام ہے حاجی محمد نذیر۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے نمازی محمد بشیر۔ یہ کیا نام ہے؟ یہ کیا نام ہے؟ میں نے تو حج کیا ہے۔ کتنے کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک حج کیا تو حاجی محمد نذیر ہو گیا ہے، اور میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں نمازی محمد بشیر نہیں بنا بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں تو وہ کہیں، لیکن خواہش کرنا یا اس نیت کے ساتھ حج کرنا یا عبادت کرنا کہ لوگوں میں نیک، جیسے آپ کو پتہ نہیں وہ حدیث پاک سب سے پہلے جو بندہ دوزخ میں جائے گا عالم ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا، سب سے پہلے ریاکار عالم، ریاکار سخی، لوگ خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے سخی، یہ صحیح حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث پاک۔ تو اب علم سے بڑھ کر کون سی فضیلت ہو سکتی ہے؟
سخاوت اتنا بڑا کام ہے کہ حضور نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور شہید پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں کام بھی اگر بندہ دکھاوے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر یہ لوگ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں خلوص کے ساتھ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔